اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ بہت پیاری بات یاد آئی۔ ایک بار ایسا ہوا، حضور کے دور میں جو مسجد نبوی شریف تھی وہ چھوٹی سی تھی، بظاہر گھاس پھوس کی بنی تھی، چھوٹی سی تھی۔ پھر جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو مسجد بھی بڑھا دی گئی۔ جب مسجد بڑھی نا تو مسجد بڑھی تو کچھ صحابہ کے مکانات جو مسجد سے کچھ دور تھے وہ آ گئے مسجد کے قریب۔ انہی میں سے حضور کے چچا حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب کا گھر بالکل مسجد کے قریب ہو گیا۔ اب جب بارش ہوتی نا تو ان کے گھر کا جو پرنالا تھا، پرنالا ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ پنڈال، 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 پنڈال نہیں، پنڈال، پنڈال، ہاں، تو وہ پرنالا، اب سمجھ گئے نا، پرنالا، پنڈال۔ تو پرنالا جو تھا، بارش ہوتی تھی تو اس سے جو پانی گرتا تھا، دھڑ 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 جو پانی گرتا ہے ایک ساتھ جمع ہو کے چھت سے، تو وہ نمازی جو وہ راستہ وہی تھا تو نمازیوں پہ گرنے لگا۔ اب جب نمازیوں پہ گرنے لگا تو کیا ہوا پتہ ہے؟ حضرت فاروق اعظم تھے وہ، انہوں نے سوچا ہو رہا ہے کیا نقصان نمازیوں کو، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ گئے اور اپنے ہاتھ سے اس پرنالے کو، پنڈال کو کھینچ لیا اور کھینچ کر اس کو کنارے ڈال دیا، کیونکہ تکلیف کس کو ہو رہی تھی؟ ظاہر سی بات ہے، آج 1450 سال کے بعد اگر مسجد کی گلی میں پانی جمتا ہے، اگرچہ ہمارے لوگ بہت سارے نماز کو نہیں جاتے لیکن ان کو اتنا درد تو ہے کہ بھئی چلو ہم نہیں جاتے لیکن نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ لوگ ہمدردی کرتے، بھئی اس کو صاف کرو، یہ کرو، وہ کرو، مسجد میں تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہر مسلمان کو نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، اپنے حال پہ رحم کرو، مسجدوں کو ویران مت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اپنی اولاد کو نماز کا پابند بناؤ۔ یاد رکھنا، اگر تم نمازی نہیں بنے، اپنی اولاد کو نماز کا پابند نہیں بنایا تو قیامت کے دن پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آپ یہ جو کہتے ہو نا کہ ٹائم نہیں، ٹائم نہیں، ٹائم نہیں، یاد رکھو اللہ نے ہمیں بہت ٹائم دیا ہے، نماز کے پابند بنو۔ نماز کی برکت سے اللہ ہر گناہ سے تمہیں بچائے گا۔ آج کیا حالات ہے، مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے کبھی سٹے کے قریب، کبھی جوا کے قریب، کبھی کیرم کے قریب، کبھی زنا کے قریب۔ ایک وقت وہ تھا جب مسلمان زنا کے الفاظ سنتا تھا تو لرز جاتا تھا، اور آج ایسا وقت آ گیا کہ مسلمانوں کی بستی میں زنا ہو رہا ہے، بچیوں سے چھیڑ چھاڑ، عورتوں سے چھیڑ چھاڑ، شادی شدہ عورتوں پہ بد نظری ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں بے نمازی ہونے کی نحوست ہے، کیونکہ جب مسلمان نمازی بنے تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ تو بھائیوں نمازی بنو، نماز کی برکت سے ہر گناہ سے بچو گے۔ اللہ نماز کی برکت سے گھروں میں برکت دے گا، رزق میں برکت دے گا، اولاد کو باوفا بنائے گا، بڑی بڑی بیماریوں سے بچو گے، بڑی بڑی تباہیوں سے بچو گے، بڑی بڑی آفتوں سے بچو گے۔ مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو میں بھی ان سے کہتا ہوں میری بہنوں، نماز کی پابندی کرو، پردے کی پابندی کرو، سیریل مت دیکھو، گانے مت سنو، گھر میں تلاوت قرآن کی عادت ڈالو، اپنے بچوں کو دین سے قریب کرو۔ اگر تم نے اپنے بچوں کو دین سے قریب نہیں کیا تو یہ تمہارے بچے بڑے ہو کر کے تم سے بے وفائی کریں گے، بڑھاپے میں تمہیں آنکھیں دکھائیں گے، تمہیں گھر سے باہر کریں گے۔ اس وقت تم چار چار آنسوؤں سے رو گے، اس وقت رونا تمہیں کام نہیں آئے گا، اس وقت رونا تمہیں کام نہیں آئے گا۔ اگر آج تم نے اپنی اولاد کو دین کا وفادار نہیں بنایا تو تمہاری اولاد تمہاری وفادار بھی نہیں ہو سکے گی۔ اگر اولاد کو اپنا وفادار دیکھنا ہے تو تم اپنی اولاد کو پہلے دیندار بناؤ، دین کا وفادار بناؤ، تاکہ تمہاری اولاد بڑے آگے چل کر بڑی ہو کر کے تمہارے بڑھاپے میں تمہارا سہارا بن سکے۔ جو اولاد دیندار ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں ماں باپ کو ستاتی نہیں ہے بلکہ ماں باپ کا سہارا بنتی ہے، ماں باپ کی مدد کرتی ہے۔ ہم نے تو دنیا کی تعلیم پہ بہت توجہ دی لیکن دین کی تعلیم پہ ہم نے توجہ نہیں دی۔ ہم نے ٹیوشن جانے کے لیے بچے کو مارا لیکن ہم نے نماز جانے کے لیے بچوں کو نہیں مارا۔ ہم نے ٹیوشن جانے کے لیے بچوں کو ڈانٹا لیکن نماز جانے کے لیے ہم نے بچوں کو نہیں
نہیں ڈانٹا. ایک دن بچہ اسکول نہیں جاتا تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں. بچہ ایک وقت کی نماز کو نہیں جاتا تو ماں باپ بے چین کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ اکبر. اسکول بھی بھیجو, ٹیوشن بھی بھیجو, لیکن اپنے بچوں کو نماز کے لیے بھی تو بھیجو, اس لیے کہ اسکول اور ٹیوشن جائے گا تو وہ دنیا میں عزت کمائے گا, اور نمازی بنے گا تو وہ تمہارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا, رب کی بارگاہ میں عزت دار بنے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اکبر, فاروق اعظم نے وہ پرنالہ نکالا, پنڈال, اور نکال کر کے اس کو ڈال دیا. حضرت عباس حضور کے چچا آئے, آنے کے بعد دیکھا کہ پنڈال نہیں تھا. جب دیکھا کہ پنڈال نہیں تھا تو وہ سیدھا گئے فاروق اعظم کے پاس اور کہا امیر المومنین, آپ نے میرے گھر کا پنڈال کیوں نکالا, پرنالہ کیوں نکالا؟ انہوں نے کہا اے ام رسول, یعنی اے رسول اللہ کے چچا, اس پنڈال کا جو پانی گرتا تھا وہ نمازیوں کو تکلیف دیتا تھا, اس لیے میں نے نکالا. بولو عذر صحیح تھا کہ نہیں تھا؟ صحیح تھا نا. لیکن حضرت عباس نے کیا کہا پتہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پرنالہ ہے یہ میں نے نہیں لگایا تھا, یہ پرنالہ میں نے نہیں لگایا تھا, یہ پرنالہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. فاروق اعظم لرز گئے. اب نمازوں کو فائدہ ہو یا نقصان ہو یہ 2 نمبر کی بات ہے. جس کو میرے نبی نے لگایا تھا, جس کو میرے نبی نے لگایا تھا, میں اس کو کیسے نکال سکتا ہوں؟ فرمایا چلو فوراً لگا دیتے ہیں. اب حضرت عباس سے پوچھتے ہیں اے نبی کے چچا یہ بتاؤ, جب نبی نے لگایا تھا تو کس شان سے لگایا تھا؟ تاکہ حضور کا عشق, حضور جس کو لگا دے میں نکال نہیں سکتا, کس شان سے لگایا تھا؟ حضرت عباس نے کہا شان سے تو اس طرح لگایا تھا, مجھ سے کہا تھا میرے نبی نے چچا آپ میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جائیں, اور کندھوں پہ کھڑے ہو کے اپنے ہاتھ سے آپ اپنے گھر پہ پرنالہ لگائیں. تو میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. کیا کہا تھا؟ میرے ماں باپ. چچا ہو کر کیا کہا تھا؟ میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ, میں آپ کے کندھوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. تو سرکار نے کہا تھا چچا میں کہہ رہا ہوں آپ میرے کندھوں پہ کھڑے رہیں اور آپ لگائیں. تو کہا میں حضور کے کندھوں پہ کھڑا ہوا اور میں نے اپنے ہاتھ سے پرنالہ لگایا. فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اے ام رسول معاف کرنا, اب حضور نے اپنے کندھوں پہ کھڑے رہ کر کے تم سے پرنالہ لگوایا تھا, اب میرے کندھوں پہ آپ کھڑے رہیں اور اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگا دے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے. اب ہم نفع نقصان نہیں دیکھتے, جس کو محبوب نے لگایا اس کو ہم نے لگایا, جس کو محبوب نہ لگایا اس کو ہم کیوں لگائیں. تو فاروق اعظم نے اپنے کندھوں پہ کھڑا کیا. دنیا وہ منظر دیکھ رہی تھی, صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ فاروق اعظم کا عشق رسول کیسا ہے کہ حضور کے ہاتھ کا لگا ہوا پرنالہ فاروق اعظم 1000 ہاں نقصان کے بعد اس کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ صحابہ کا عشق رسول تھا. اور بات حضرت عباس کی آئی ہے تو ایک پیاری سی بات یاد آ گئی. عباس حضور کے کیا تھے؟ بولو کیا تھے؟ چچا تھے. ظاہر سی بات ہے چچا کی عمر زیادہ تھی اور حضور کی عمر ان سے کم تھی. ایک دن کسی نے حضرت عباس سے پوچھا, اب عمر میں کتنا فرق تھا؟ کتنا فرق تھا معلوم ہے؟ عمر میں اتنا فرق تھا کہ جب حضور جھولے میں تھے نا, حضور جھولے میں, اس وقت حضور سے ملنے کے لیے حضرت عبد المطلب حضرت عباس کو بھیجتے تھے. وہ مشہور روایت جو ہے نا حضرت عباس ہی کی ہے. حضرت عباس کو حضور نے کہا اے عباس میرا بیٹا عبداللہ دنیا سے رخصت ہوا اور اس کا بچہ حلیمہ کے گھر ہے, ارے جا کر اس کی خبر تو لا کہ وہ کس حال میں ہے. تو حضرت عباس کہتے ہیں جب میں گیا نا حلیمہ کے گھر, اس کے گاؤں میں پہنچا, صبح سے نکلا شام کو پہنچا, تو میں نے کیا دیکھا کہ رات کا وقت ہے, شام کا وقت ہے اور چاند ادھر ادھر ہوتا ہے. میں نے کہا یہ چاند ادھر ادھر کیوں ہوتا ہے؟ تو جب میں نے دیکھا کہ حضور جھولے میں سو رہے تھے, انگلی اٹھائے ہوئے تھے, انگلی ادھر کرتے ہیں تو چاند ادھر ہوتا ہے اور انگلی ادھر کرتے ہیں تو چاند ادھر. یہ روایت حضرت عباس کی ہے. اس کا مطلب عباس کی عمر کتنی بڑی ہوگی؟ میرے امام کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر, انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو حضرت عباس کی عمر بڑی تھی. کسی صحابی نے ان سے پوچھا عباس آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ کیا پوچھا؟ بولو آپ بڑے ہیں کہ, بولو مطلب کیا تھا؟ بھئی نبی سے بڑا تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو یہاں جو بڑا پن پوچھا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عمر پوچھی جا رہی نا. تو کیا کہا آپ بڑے ہیں, یا سیدھا سادہ جواب کیا تھا؟ بڑا. مراد یہ ہے کہ بڑا میں, میری عمر زیادہ ہے, بڑا میں ہوں. لیکن صحابی کا عقیدہ, صحابہ کیسے بولتے تھے حضور کی بارگاہ میں,
جب اس پوچھنے والے نے پوچھا نا آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں، تو حضرت عباس چچا ہو کے جواب دیتے ہیں بڑے تو حضور ہی ہیں، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ بڑے تو حضور ہی ہیں، میری عمر۔ دیکھو یہ ہے دین، یہ ہے اسلام، یہ ہے صحابہ کا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے عقیدے پہ قائم رکھے، صحابہ کے عشق رسول کا صدقہ عطا فرمائے۔